اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ سورہ الکہف کا 5واں رکوع ہے، جس کی میں نے ایک آیت پڑھی۔ پورا رکوع جو اس کا ترجمہ تشریح کرنا۔ جب آدمی اس دنیا میں ہوش سنبھالتا ہے، صاحب شعور ہوتا ہے، تو اسے ایک عجیب صورتحال سے واسطہ پڑتا ہے۔ سامنے ایک عجیب منظر آتا کہ کچھ لوگ ہیں جو بدکار ہیں، ظالم ہیں، خلق خدا کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، مشرک ہیں یا غیر بے دین ہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے، مگر وہ خوشحال ہیں۔ دنیا کا ہر قسم کا عیش انہیں میسر ہے، اعلیٰ قسم کے مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو خدا ترس ہیں، خلق خدا سے بھی اچھا سلوک کرنے والے ہیں، مگر وہ تنگ حال ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ تو اس منظر سے دو قسم کے لوگ دو الگ الگ نتیجے نکالتے ہیں۔ جو متکبر اور مغرور لوگ ہیں، دولت کے نشہ میں مست ہوتے ہیں، وہ تو یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہمارا جو فکر و عمل ہے یہ درست، ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک۔ اگر اللہ کو یہ باتیں ناپسند ہوتی ہیں، ہمارا شرابیں پینا، زنا کرنا اور یہ عیاشیاں کرنا، تو ہمیں اتنا کیوں دیتا ہو؟ اس لیے کوئی نہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی نہ تو جو خدا یہاں ہم سے پیار کر رہا ہے، ہمیں اچھا سمجھتا ہے، ہم پر اپنے انعاموں کی بارش کر رہا ہے، یہ دلیل ہے اس کی کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اس کی نظروں میں پسندیدہ، اس لیے ہمیں وہاں بھی بہتر ملے گا۔ اور اس سے یہ سمجھ کر پھر وہ جو لوگ دین والے ہوتے ہیں نا، جو انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آپ توبہ کریں یا رب یہ برے کام چھوڑ دیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اچھے ہوتے تو بھوکے کیوں مرتے؟ نہ تمہارے پاس کوئی گاڑی ہے، نہ اچھا مکان ہے، دھکے کھاتے پھرتے ہو، لباس تمہارا پھٹا ہوا۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا تھا کہ یہ دنیا کے جو ہے نا متوالے، اس نشہ میں غرق، ان کا ہمیشہ سے یہ مغالطہ رہا۔ اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے پیچھے لگے کون ہیں، راز رونا، ہم میں سے جو شودے تھے، کمینے تھے، بھوکے ننگے تھے، وہ تیرے امتی ہیں۔ اگر تو اچھا ہوتا کوئی امیر اور سردار نہ تیری پیروی کرتا۔ اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دعوت جو ہے نا بے وقوفوں کے ماننے کی ہے، احمق لوگ تیری باتوں میں پھنس رکھتے ہیں۔ ہم جیسے مہذب اور جو شائستہ لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ فضول باتیں ہیں، باب اور باعث گوشت کے عالم دوبارہ نے مزے کرو، بار بار آنا دنیا۔ اور یہی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی دعوت کے سامنے بھی پہاڑ بن کر کھڑی ہو۔ بہت سے کافر جو اسی لیے ایمان نہ لائے کہ وہ مالدار تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حالت پتلی تھی، یتیم تھے، بعد میں بکریاں چراتے رہے، تجارت کرتے رہے، پھر بھی کوئی ایسا اچھا مکان نہیں تھا، کوئی نوکر نہیں تھا۔ قرآن پاک میں آتا مال حاضر رسول یمشی فی الاسواق، یہ کس قسم کا رسول ہے کہ اپنا سودا خریدنے کے لیے خود بازاروں میں جوتیاں کھاتا پھرتا ہے، کوئی نوکر بھی اس کو میسر نہیں تو سودا ہی لا دے؟ یہ پیغمبر ہے خدا کا، زمین آسمان کے مالک نے اس کو نبی بنایا۔ اور ظالموں نے دیکھیں یہی بات اپنے سامنے رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے وہ سلوک کیا جس کو سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتا۔ آپ مکہ سے تنگ آ کر کہ میرے دونوں حامی اور پشت پناہ جت ہوئے، 3 دن کے فرق سے ابو طالب فوت ہو گئے، خدیجہ فوت ہو گئی۔ باہر وہ آپ کی مدد کرتے تھے، گھر میں خدیجہ سہارا دیتی، نہیں رہے۔ عام الحزن، غموں کا سال آ گیا۔ حضور نے مکہ چھوڑا، زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف چلے گئے کہ وہاں کوشش کروں کچھ دین کی بات جو ہے نا وہاں ہی لوگ مان لیں، مگر کیا سبق ملا؟ ان ظالموں نے یہی بات کہی کہ اللہ کو اگر نبی بنانا تھا تو مکہ اور طائف میں کوئی بڑا آدمی نظر نہیں آیا؟ ہمارے باغ تھے، کوٹھیاں، نوکر چاکر، ہم نہیں نظر آئے؟ اللہ رجل من القریتین عظیم، ان دونوں بستیوں میں جو بڑے بڑے سردار تھے یہ نہیں نظر آیا اس کو؟ تجھے نبی بنایا؟ اور ایک ظالم نے یہاں تک کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مت ایسی ماری گئی ہے، وہ اتنا بیوقوف ہو گیا کہ ایسے سرداروں کو چھوڑ کر تجھے نبی بناتا ہے تو وہ اپنے کعبے کا غلاف جو ہے نا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کراتا ہے، ہم اس کے کعبے کا غلاف جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے کہ ایسا بیوقوف تھا، نعوذ باللہ۔ اور ظلم کے لیے لڑکوں کو کھڑا کر دیا، پتھروں سے جھولیاں بھر لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو سلوک ہوا،
وہ نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طائف میں سروے ناز، طائف میں سروے ناز رواں ہے وہ دیکھیے، پتھر وہ کھاتا جوہر اٹھاتا ہوا جائے۔ اتنی بارش ہوئی، بے ہوش ہو کر گر جاتے، پھر کھڑے کرتے حضرت صاحب، پھر ایسے ہی ہوتا، بڑی مشکل سے اٹھا کر مکے کے طائف سے باہر ایک باغ میں جا کر لٹایا۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول احد کے دن سے بھی زیادہ نازک دن آپ پر کوئی آیا؟ سر مبارک زخمی ہوا، دندان شہید ہوئے، طائف سے بھی زیادہ کوئی تکلیف دے دن؟ تو فرمایا عائشہ طائف تو کوئی، یہ احد تو کچھ بھی نہیں تھا، میری زندگی میں سب سے زیادہ تو برا دن وہ آیا جب طائف میں پتھروں کی بارش ہوئی، اور زید جب مجھے اٹھا کر لے گئے، کرن و سالب تک پہنچنے تک مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں آسمان پر ہوں، کوئی ہوش نہیں، وہاں جا کر لٹایا۔ تو یہی مغالطہ کہ ہم امیر ہیں، ہمارے باغ ہیں، کوٹھیاں، اس سے پتہ نہیں چلتا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو جو کہتا ہے شرک باطل ہے تو مشرک لوگ جہنم کا ایندھن ہو، کیسی بیوقوفی کی باتیں کر، اگر خدا ناراض ہوتا تو یہ ہمیں کیوں دیتا؟ یہ ہے بہت بڑا مغالطہ جو پہلے بھی رہا، اب بھی ہے، اور قیامت تک یہی رہے گا کہ یہ مغرور ہو جاتے ہیں، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، اور یہ کبھی سوچتے ہی نہیں کہ یہ کسی ہماری قابلیت کا کرشمہ ہے۔ اگر ہم سمجھیں نا، ہمیں بہت مہارت حاصل تھی، جیسے قارون نامراد نے یہی کہا انما اوتیت العلم، کون سا خدا کا احسان اور فضل ہے؟ یہ میں نے اپنی قابلیت سے کمایا۔ جب قابلیت سے کوئی آدمی سمجھے مغرور ہی ہوگا نا کہ میں اپنی مہارت میں کامیاب ہو گیا، اور وہ پھر اس کو یہ خطرہ کہیں نظر ہی نہیں آتا کہ یہ بنا بنایا قلعہ مسمار بھی ہو سکتا، یہ فیکٹری کی نا اڑ سکتی ہے بک کر کے، نہیں مان، حالانکہ دیکھتے میں زلزلہ آیا اور بڑے بڑے قلعے زمین بوس ہو، ایک لمحے میں کچھ نہیں رہا، مگر یہ ظالم نہیں مانتا۔ اگر کوئی توجہ دلائے نیک آدمی، وہ ہوتا ہے غریب اور مسکین۔ حضرت علی رضی اللہ اپنے خطبہ میں کہتے ہیں کہ اللہ نے آزمائش کے لیے پیغمبر جو تھے نا زیادہ غریب بھیجے، کہ موسیٰ اور ہارون جا کر دروازے پر کئی مدت کھڑے رہے، فرعون سے اجازت مانگتے رہے، کمبلیاں کندھوں پر تھی، لاٹھیاں ہاتھ میں تھی، مسکین درویش تھے۔ اب وہ ظالم جو پورے ملک مصر کا فرما روا تھا، مغرور اور متکبر تھا، اس نے کہا یہ پیغمبر آیا میری طرف، اور قوم سے کہا کہ لوگوں یہ ملک مصر جو ہے میرا نہیں ہے، اور یہ دریا میرے حکم کے تحت نہیں چلتے، یہ کون سا نبی ہے حقیر اور ذلیل، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو اللہ بھی آزماتا، اگر وہ حکومت دے کر بھیجے، لشکروں دولتیں، شاید لوگ بے ایمان اسی لیے اسلام میں داخل ہو جائیں کہ ادھر تو بس ٹھیک ہے، بہت سی ترقی کے مواقع، نہیں، بالکل ادھر کچھ نہیں ملتا، تکلیفیں ہوتی ہیں، آگ ہوتی ہے، پتھروں کے نیچے لوگ لٹائے جاتے ہیں۔ تو ظالم جو ہے اس مغالطے کا ہمیشہ سے شکار، بے دین جو ہے نا وہ غرور اور گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ ہمیں جو ملا ہوا ہماری قابلیت کا کرشمہ۔ یہاں جو پڑھنا ہے نا، اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جو بیان فرمایا، جس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دجال کے فتنہ سے بچنا چاہتا کہ قیامت سے پہلے دجال کے فتنہ سے بڑا کوئی فتنہ اس زمین پر برپا نہیں، لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، اور ہر نبی آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے لے کر میرے تک خبردار کر رہا ہے بچنا۔ تو علاج یہی بتایا کہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا نا، کم از کم اس کی ابتدائی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گی۔ یہ دجال کے فتنہ کا آغاز ہی ہے نا، یہ چکا چوند جو ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اتنی ترقی ہے، آسمانوں پر پہنچ رہے ہیں، اتنی خوشحالیاں، تو اس سے بچا صرف سورہ کہف سکتی ہے۔ یہ اوپر کی چمک دمک جو ہے نا، اوپر جو پالش ہے اس کو اتارتی ہے، اور اندر جو حقیقت ہے اس کو سامنے لاتی ہے کہ ظاہر سے دھوکہ نہ کھانا، یہ مغالطہ، یہ امیٹیشن، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں کے امتحان کے لیے اوپر تھوڑا بہت پاؤڈر لگا دیا ہے، اندر جو ہے نا دنیا کوئی چیز نہیں۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا تو اس کی قابلیت نہیں، محض اللہ کا فضل ہوتا، اور کسی کو نہیں دیتا تو وہ اللہ کی نگاہ میں مردود نہیں، مغضوب نہیں ہو سکتا، وہ امیروں سے کروڑوں گنا اللہ کی نظر میں پیارا۔ یہ آزمائش کا زمانہ ہے، یہاں اللہ کسی کو دے کر آزما رہا ہے کہ یہ شکر گزار بنتا نہیں، مغرور اور متکبر بنتا ہے، یا اس کا بار بار اللہ کے شکر میں جکڑا جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ غریبوں کا صبر آزما رہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک آدمی گزرا بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا خوش قسمت، اور دوسری طرف ایک غریب گزرا، لوگوں نے کہا اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، کسی کے دروازے پر جائے شاید کو اندر آنے کی بھی اجازت نہ دے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے سے زمین بھری ہوئی نا، پہلے جو آدمی گزر ان جیسوں سے زمین بھری ہوئی تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے قیامتی میدان میں۔ تم اس کی غربت کو دیکھتے ہو، یہ اللہ کے یہاں بہت باوزن ہے
قیمتی ہے. اسی لیے نیک لوگ چلاتے گئے کہ مبی حقیر گدایان قوم را کی قوم. اگر کوئی نیک لوگ غریب اور مسکین نظر آئیں تو حقارت کی نظر سے انہیں دیکھ کہ شاہان بے کمر و خسروان بے کلاند. تجھے کیا پتا کہ بغیر سونے کی پیٹی پہنے ہوئے یہ بادشاہ اور بغیر تاج کے یہ بہت بڑے حکمران ہیں. اللہ کیا ان کی بڑی قدر و منظر. آپ نے کسی کو ایسی خبریں دی جیسی بلال رضی اللہ عنہ کو دی. ایک دن نماز فجر کے بعد فرمایا بلال جب میں خواب میں جنت میں گیا ہوں. لوگوں نے معراج کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا, وہ نہیں روایت تھی, خواب کی بات کہ خواب میں جب بھی میں جنت میں جاتا ہوں میں تیری جوتیوں کے آہٹ اپنے آگے سنتا ہوں, تم میرے آگے آگے چل رہا ہوتا تو کون سی نیکی کرتا. اس نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو میں جب سے اسلام لایا ہوں جب بھی میں نے غسل کیا یا وضو کیا میں نے اس کو بغیر کچھ نماز پڑھے ویسے نہیں ختم ہونے دیا, اس سے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا ہے جس کو تحیت الوضو کہنے لگے نا. حالانکہ وہی بلال تھا جس کا اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا کہ ان ظالموں نے کہا کہ یہ بلال اور عمار اور صحاب جیسے یہ رذیل لوگ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں, ہم سردار کیسے ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی باتیں سنیں. نبی علیہ السلام تک کو تیار کر لیا کہ آپ ہمارے لیے علیحدہ وقت رکھیں, اس میں یہ غریب لوگ ہمارے برابر نہ بیٹھیں, پھر ہم آپ کی بات شاید سن لیں. حضور کے دل میں بھی خیال آیا کہ چلو یہ سردار لوگ اگر اسلام لے آئیں اسلام کو قوت ملے گی. فوراً آسمان سے آواز آ گئی, اللہ نے یہاں بھی اور سورہ الانعام میں بھی فرمایا خبردار ایسا نہ سوچنا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. جو صبح و شام اپنے رب کی یاد کرتے ہیں اور صرف رب کی رضا کے طالب ہیں ان کے ساتھ آرام سے بیٹھا رہے اور ان سے منہ نہ پھیرنا. ترید و زینت الحیات دنیا, تو ان کی دنیوں کی زینت دیکھ رہا, ان کی سرداریاں اور کاریں دیکھتا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. سرے سے ان کی بات نہ مان جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اور من مانیاں کرتے ہیں خواہشات کے بندے. یہ جانور جو ہیں ہر قسم کی بندہ ان کی باتیں سنیں, ان کی دولت پر لعنت بھیج, غریبوں کے ساتھ جمانے. اور وہاں سورہ انعام میں آیا کہ جب وہ تیرے پاس آئیں تو وہ سلام نہیں کہیں, اللہ نے کہا جب آئیں تو اپنی طرف سے پیر کر کے کہا سلام علیکم شاباش تو مبارک ہو تمہارا آنا. اور حضور پھر ایسا ہی کرتے. اتنی عزت ان کی رب نے بڑھائی کہ ان کی غریبی کو دیکھتے ہو. یہ اللہ کے یہاں قیمتی ہیں, یہ مرون جو ہے ان کا رائی برابر وزن ہے. یہ ٹڈے ہیں کیڑے ہیں مر جائیں گے جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی مثال دی کہ یہ جو ہر آدمی کی آنکھوں کو چندیا دیتی ہے بات. آدمی دیکھ غریب یار ہے نیک مگر بھوکا مر رہا, یہ بدماش ہے عیش کر رہا. اس مسئلے کو قرآن نے یہاں حل کیا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. اللہ کے رسول ان لوگوں کے سامنے ایک تمثیل بیان کی, مثال لی, ایک نقشہ آپ ان کے پیش کریں کہ دو آدمی ہیں, ایک مالدار بے دین ایک غریب ہے. ان میں سے ایک کے ہم نے انگوروں کے باغ, ایک نہیں دو کا ذکر ہے نا سورہ جو ہے آپ الرحمن میں پڑھتے ہیں, اللہ دو کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے لیے دو باغ ہے. یہ جس چیز کو بیان کرنا ہو کہ اس پر نعمت مکمل ہے, ہم کہتے ہیں اس کے پاس ایک کار ہے اس کے پاس تو کئی کاریں, یہ تکمیل نعمت کا بیان ہوتا ہے. اس لیے فرمایا اس کو ایک باغ نہیں, اللہ نے کئی باغ دیے تھے, تو دو باغ دیے. یہ بڑے امیر کا دیکھ رہے نا جو اربوں پتی ہو جیسے ہے ہمارے سامنے, وہ مانتے ہی نہ خدا ان کے خیال میں کبھی آتا, نہ آخرت کا سوچتے ہیں, غریبوں کو دھکے دیتے ہیں. سورہ یاسین میں آتا بلکہ یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم ان غریبوں کی مدد کریں تو ہم تو اللہ کے مخالف ہوں گے, ان کی مدد کر رہی ہوتی اللہ نہ کر دیتا. اس لیے جب اللہ نے نہیں کی تو یہی پتہ چلا کہ اللہ یہی چاہتا کہ یہ بھوکے مرے. کیسا فلسفہ بے ایمان ایجاد کر لیتے. تو ایک آدمی کو تو ان میں سے دو باغ انگوروں کی, وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ, یہ عربوں میں جو اعلیٰ ترین باغ ہو سکتا تھا نا کہ اندر انگور کی بیلیں ہوں, گرد باڑ کھجور کی لگی ہے جس سے پھل بھی حاصل ہوتا ہے, جو باز سموم آتی تھی گرم ہوا جس سے جھلس جاتی تھی بیلیں اس سے بھی بچاتا, اور خوبصورت بھی فرمایا ارد گرد کھجوروں کی باڑیں اندر انگور. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, اور اس میں بھی درمیان میں پلاٹ جس میں سبزیاں بھی بوتے تھے باقی فروٹ بھی لگاتے تھے. یعنی ایسا عمدہ باغ ہے, یہ دنیا کی جو ہر ہے نا تیس کی چیز اس کا اللہ تعالیٰ نقشہ بیان کر رہا کہ ایک ایسا امیر سمجھ لو کہ کوئی ایسی شے نہیں رہی جو ہونی چاہیے اور اس کے پاس نہیں. کلتا الجنتین آتت اکلہا,
اور دونوں باغ تھے، جو کبھی ہوتا نا کہ ایک باغ میں پھل آیا دوسرے میں نہیں، اللہ نقشہ کشی کر رہا نا کہ بہت دولت مند کہ دونوں باغ جو تھے انہوں نے پوری طرح پھل دیا، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، ایک درخت بھی نہیں جس نے پھل نہ دیا، سارے لدے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور اب ایک بات کی کثرت تھی کہ شاید وہاں پانی کی قلت ہو جائے، پانی نہ ملے تو سوکھ سڑ جائے سارا کچھ، فرمایا نہیں، نہر بھی جر رہی تھی، اس کی نالیاں پورے باغ میں گئی تھی، شاداب بھی اور تراوت اور سرسبزی کا سارا سامان تھا۔ یہ ایک آدمی کی دولت مندی کا اللہ نے نقشہ کھینچا۔ ایک طرف تو یہ سمجھ لیں، یہ نہیں کہ کوئی ایسا آدمی تھا، ہر جگہ ہے، بیٹھے ہیں اپنے کارخانوں میں، اے سی چل رہے ہیں، نوکر موجود ہیں، یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے سارے سامان جو نا عیش کے میسر ہیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات بھی ان دنوں کی میں کرنے لگا ہوں جب باغ پھلا ہوا تھا، موسم تھا نا، کہتا جب موسم تھا، اور باقی عام دنوں میں دیکھے بیشک کھجوریں انگوروں کی بیلیں نہیں، پھل جب لٹک رہے ہیں اس وقت باغ دیکھے، پھر تو متکبر آدمی جو ہوتا ہے وہ تو بہت ہی پھول جاتا نا، بہت لہلہا رہا ہے۔ فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اب موسم بھی ایسا تھا کہ پھل خوب آیا ہوا تھا، اور مومن جو تھا غریب مسکین نیک، جو روز کہتا رہتا تھا کہ اللہ کے سامنے جھکا کر ڈرا کر نیک بندہ شرک چھوڑ دے، غریبوں سے اچھا سلوک کر، وہ بھی پاس تھا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا، یہ تصویر لے جائے ہر جگہ نظر آ جائیں گے، یہ نہیں کہ پرانے وقتوں کی کوئی بات ہے، ہر جگہ دسیں گے، کارخانوں میں دسیں گے، باغوں میں نظر آئیں گے۔ تو فرمایا اپنے ساتھی سے وہ کہنے لگا، اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا اکثر من کا مالا ونفرا، دو چیزیں جس کی وجہ سے مغرور ہوتے ہیں کہ میرے پاس مال بھی تو اس سے زیادہ ہے، اور میرے غلاموں کی نفری اور میرے حامیوں کا جتھا بھی بڑا ہے۔ تیرے پاس کیا، تو کنگال ہے اور نہ تیرے ساتھ کوئی حمایتی ہے، میرے پاس ہنڈے ہیں، بدماش ہیں، میرے حمایتی ہیں، میں ابھی ایس پی کو فون کروں وہ دستہ لے کر آ جائے گا۔ یہی کہا کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میرا جتھا بھی زیادہ طاقتور ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ فرماتا وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، گیا سیر کرنے کے لیے، مگر وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا تھا۔ جو باتیں اس وقت کہیں اس نے، وہ اس کا بیڑا غرق کرنے والی تھی۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، وہ اس نے ایک آدمی سے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی ویران ہوگا، نہریں بہہ رہی ہیں اور سارے سرسبز درخت، یہ باتیں جو تم کہتے عذاب آ جائیں گے تباہ کی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کہاں سے برباد ہو جائیں گے، کدھر سے درار پڑ جائے گی، کون سا شگاف ہے جس کی وجہ سے میرا یہ کارخانہ اور نظام برباد ہوگا۔ خواہ مخواہ تم ڈراوے دیتے رہتے، ہوے دکھاتے تھے۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں یہ سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی اور یہ جہان فنا ہوگا۔ ولا رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور اس نے کہا بالفرض اگر ایسا ہو ہی گیا کہ دوبارہ دنیا پیدا ہوئی تو میں تجھے کہتا ہوں کہ میرا رب جو ہے وہاں مجھے اس سے اچھا ٹھکانہ دے گا۔ یہاں جو اس نے مجھے یہ دیا ہوا نا، اس سے پتہ چلتا وہ مجھ پر خوش ہے، مجھے وہاں بھی بہتر ٹھکانہ ملے گا اور تم وہاں بھی اسی طرح ذلیل ہو گے۔ نعوذ باللہ۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا۔ اس مرد مومن نے کہا تو یار میرے پھٹے کپڑے دیکھتا ہے، میری غریبی کو دیکھتا ہے، تو نے کیوں اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، جس رب نے جس کی تم اولاد ہو آدم اس کو مٹی سے پیدا ہو، تمہارا جو مادہ تخلیق ہے کوئی بہت قیمتی چیز ہے جس سے تم بنے۔ اگر انسان اپنی پیدائش کو نگاہ میں رکھے کہ ہمارا باپ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مٹی بھی کوئی اعلیٰ قسم کی نہیں تھی، من حمأ مسنون، سڑ سڑ کر وہ کالی ہو گئی، اس میں خمیر اٹھا ہوا، بدبو آ رہی تھی، اس میں سے بنا تاکہ انسان نا اکڑے نہ۔ ذخا کا فریدت خدا بند پاک، اللہ پاک نے تجھے مٹی سے بنایا، تو اے بندہ افتندگی کن تو خاک۔ اب حق تو یہ ہے کہ جب تو مٹی کا بناؤ تو جیسے مٹی پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، ذلیل ہو کے رہتی ہے، آج اسی طرح رہ، اکڑنا، مگر نہیں باز آتا، متکبر ہو جاتا۔ تو اس نے کہا تو نے اس رب کا انکار کیوں کیا، کیوں کفر بکا کہ وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا اور نیک لوگ جو ہے اسی طرح دھکے کھاتے رہیں گے اور تم بدماش ہی عیش میں رہو گے، یہ کفر ہے، تیری یہ باتیں جو ہے انکار ہے اس رب کا جس نے تیرے باپ کو مٹی سے بنایا اور پھر جو تمہارا پیدائش کا سلسلہ جاری کیا۔ اب ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، طبیب موجود ہیں، ابھی تک اس کو سمجھنے میں حیرانی ہے کہ یہ پروکریشن جو ہے دوبارہ پیدائش، کتنا نازک سلسلہ،
کیسے نطفہ تیار ہوتا ہے، پھر رحم میں کس طرح جاتا، بعد میں کن مرحلہ، علم الجنین ایک علم بن گیا کہ یہ کن مرحلوں سے گزر کر انسان پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا مٹی سے باپ پیدا کیا، پھر بوند سے سلسلہ چلایا، ثم سواک رجلا، پھر چنگا بلا مرد بنا کر تجھے ماں کے پیٹ سے نکالا۔ اس خدا کا انکار کرتا، اس کے سامنے کرتا، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، تو جو مرضی بکتا رہے، میرا تو اللہ ہی رب ہے، میں اس کو اپنا مالک مانتا ہوں، وہی میرا آقا ہے، تھوڑا دے زیادہ دے میں اس کی رضا پر راضی ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب نہ اس نے کافر نے کوئی شرک کی بات کہی ہے کہ کسی قبر میں کو جا کر پوجا یا بت کو، یہ نہیں ذکر آیا، نہ یہاں اس نے کوئی یہ بات جس کا اللہ پاک آگے بھی بیان کریں کہ جب تباہ ہوا اس نے کہا کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کروں۔ تو یہ شرک کسی اور کو اللہ کا شریک بنانا نہیں، خود اپنے آپ، کہ جو یہ سمجھتا نا کہ میری قابلیت کا یہ کرشمہ ذہن میں اس کے بعد گھمنڈ، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شریک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے یہ دے کر مجھ پر احسان نہیں کیا، میرا بنتا تھا، میں اپنی قابلیت کی وجہ سے استحقاق رکھتا تھا، اس لیے میرا تو میرا رائٹ تھا، حصہ مانتا۔ اور بندہ ہے مومن کہتا کہ نہیں، اگر کسی کو ملتا تو محض اس کا فضل ہے، نہیں ملتا تو اس کی طرف سے آزمائش ہے۔ کوئی کسی کا کچھ نہیں بنتا، جن کو دے رہا ہے ان کا کوئی قرض نہیں دینا تھا، جن کو نہیں دے رہا انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یہ دور ہے آزمائش کا، یہاں کوئی کسی کو نہ عمل کا ثواب مل رہا نہ سزا مل رہی ہے۔ مومن یہ سمجھتا، مگر ظالم شرک کرتا ہے کہ نہیں میرا حق تھا، مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہنے لگا تو نے کیوں نہ ایسا کیا کہ بجائے یہ بکواس کرنے کے جب باغ میں داخل ہوا تو یہ کہتا، اور یہی نیک لوگ لکھتے ہیں کہ جب اپنے گھر کو دیکھے، بچوں کو دیکھے، کوئی اچھی چیز ہی پسند آئے، یہ کلمہ کہنا چاہیے، بلکہ لکھنا چاہیے دروازوں پر ماشاء اللہ، کسی کا کوئی کمال نہیں، جو اللہ نے چاہا ہوگا، اگر دے دیا تو یہ اس کا فضل ہے، ورنہ کوئی قابلیت نہیں، کوئی کرشمہ نہیں، لا قوت الا باللہ، کسی میں کوئی قوت نہیں، نہ کسی کو نفع پہنچانے کی نہ نقصان پہنچاتے، سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ کہنے لگا یہ کہنا تھا، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اور اگر یہ تو نے سمجھا کہ میرے پاس پیسے تجھ سے کم ہیں، میرے بچے تھوڑے ہیں، تو تجھے سوچنا چاہیے تھا جو رب تجھے دے سکتا۔ فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باغوں سے بہتر باغ مجھے دے دے، تختہ اٹھ جائے، کسی دن تو کنگار ہو جائے۔ اور دنیا نے یہ دیکھا، بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادیاں لوگوں کے دروازوں پر مانگتے دیکھے، پھر سائل بن گئے بیچارے، کچھ نہیں پلے رہا، اور جن کو دھکے دیتے تھے انہیں کے دروازوں پر گئے، ان کو اللہ نے دولت دے دی، تو کہا یہ ممکن ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ دے دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرا باغ جو ہے اس پر آسمان سے بجلی گرے، اولے گرے، کڑک، اور یہ برباد ہو، تُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تو آئے تو یہاں کچھ بھی نہ ہو، چٹیل میدان پڑا ہو، کیوں گھمنڈ کرتا ہے؟ یہ پھونک مارے سے اٹھ جائے گا اللہ کے اور غریب کو دے دے گا، مگر وہ نہیں مانا، یہی کہتا تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اور کچھ نہ ہو، یہ پانی زمین میں نیچے چلا جائے، خشک سالی آ جائے، فَلَمْ تَسْتَطِيعْ لَهُ طَلَبًا، کہاں سے ڈھونڈ لائے گا پانی؟ بیچارہ نصیحتیں کرتا رہا، مگر غریب تھا، غریب کی نصیحتیں سے امیر کے دماغ میں کیسے سماتی؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ایک دن پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے غضب کا ظہور ہو گیا، اللہ کا قہر نازل ہوا، باغ سارا جو تھا تباہ و برباد ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، گیا صبح طوطے اڑ گئے، پھر ہاتھوں پر ہاتھ ملتا تھا اور حسرت اور افسوس سے کہتا تھا کہ میں نے اتنا خرچ کیا تھا، بجائے نفع کے پہلا بھی سارا برباد ہو گیا، وہ تو سارا ختم ہی ہو گیا۔ أَنفَقَ فِيهَا، میں نے جو خرچ کیا تھا وہ بھی واپس نہ آیا، نفع تو کیا ہونا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور جیسے میت پڑی ہوتی نا سامنے، اور آدمی کھڑا پھر ماتم کر رہا ہوتا، فرمایا باغ کا ماتم کر رہا تھا۔ باغ کیا ہوا کہ وہی ٹٹیاں کھجوروں کے لیے، انگوروں کے لیے جو بنائی ہوئی تھی بات، وہ گری پڑی تھی، بیلیں بھی نیچے گری پڑی تھیں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، پھر دماغ درست ہوا اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں کیوں کہتا تھا میرا کمال ہے، میری خوبی، یہ تو رب کی مہربانی۔ اب کمال کہاں گیا؟ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، نہ جتھا آیا پھر جو وہ کہتا تھا میری پارٹی بڑی، میرے حامی، نہ وہ جتھا ہی آیا کہ اس کی کوئی مدد کرتا، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ یہ خود ہی اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، نتیجہ نکالا کہ یہاں سے پتہ چل گیا، ہنالک، جب ایسا ہوتا نا کوئی واقعہ
اس سے یہ بات سامنے آتی ہے الولایۃ للہ الحق کہ حکومت جو ہے سچے خدا کی ہے، سارے اختیار اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے۔ کتنے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے امیر لوگ بیچارے جا رہے ہیں شادیوں پر، ایکسیڈنٹ ہوا، سارا کنبہ ہی ختم ہو گیا، روزانہ خبریں پڑھتے ہوا خیر ثوابا و خیر عقبیٰ۔ اس لیے فرماتا اللہ کی یہ دنیا، یہ کھوٹا مال جو چمکتا نظر آ رہا سونا، چھوڑو اس کو، اس کی بجائے اس اللہ سے وہ حاصل کرو جو دائمیت پائیدار ہے، وہ خیر ثوابا، اس کا انعام بھی بہت اعلیٰ، و خیر عقبیٰ، اور جو انجام اس کی طرف سے ملے گا وہ اچھا۔ اس کے پیچھے پڑو، اس فانی دنیا کے پیچھے کیا پڑیں گے؟ یہ سبق تھا جو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے دیا، پوری صورت ایسی، اور دکھایا یہ گیا۔ اس پر ایک پوری کتاب بھی اردو ترجمہ بھی ہو گیا، اگر ملے تو وہ بھی حاصل کرنی چاہیے، جو سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھی تھی عربی میں، پھر ترجمہ ہو گیا اس کا، کہ مادیت اور ایمان کے درمیان جنگ۔ مادیت کیا کہتی ہے؟ جو ظاہری چمک دے تو دھوکہ دیتی ہے کہ یہ راستہ فریب کا، دھوکے کا، فراڈ کرو پیسے مل جائیں گے۔ دوسری طرف ہے ایمان اور تقویٰ، وہ بظاہر نقصان دہ نظر آتا۔ تو تینوں قصے جو اس صورت میں آئے ہیں آپ دیکھ لیں، بظاہر کچھ نظر آتا ہے، طے کے اندر کچھ ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ دکھا رہا کہ سطح نہ دیکھنا، نیچے دیکھو، وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ پہلا قصہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا واقعہ بیان کیا، تین ہی قصے، غار میں جا چھپے، اب کتنے سو سال سوئے رہے، بظاہر زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں، نہ خوراک نہ کوئی چیز پڑے، مگر اللہ نے ان کو زندہ بچا لیا۔ اور جو ظاہر بین دیکھتے تھے کہ یہ دقیانوس ہے، یہ ظالم ہے، اس کی حکومت ہے، اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وقت آیا کہ ان کے سوئے ساری دنیا مسلمان ہو گئی ہے، جب جاگے ہیں تو لوگ ان کو ولی سمجھ کر ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اللہ فرماتا کہاں گیا وہ دقیانوس جس نے نوٹس دیا تھا کہ اتنے دن کے اندر اندر بت کو سجدہ کرو ورنہ گردنیں اڑا دوں گا؟ یہ بیچارے غار میں جا چکے، اتنے سو سال کے بعد اٹھے بغیر خوراک کے۔ تو فرمایا تم مانتے نہیں ہو کہ غیب ہے، پیچھے ایک چھپی ہوئی طاقت ہے جس کا حکم چلا، تم ظاہر کو دیکھتے۔ پھر اللہ پاک نے اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جس سے یہی بات سمجھائی کہ تم کیا سمجھ سکتے ہو میرے راز؟ تم اگر کہو ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا، امیر کیوں عیاشیاں کر رہے ہیں باوجود زنا کاریوں کے، اور غریب کو، اور تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، میرے نبی تھے، انہیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا۔ میں نے ایک بندے کے ساتھ صرف تھوڑی دیر کے لیے انہیں رکھا، اس بندے نے کہیں کشتی توڑ دی، کہیں بچہ مار دیا، کہیں دیواریں لوگوں کی خام خواہ بنانے۔ موسیٰ علیہ السلام قدم قدم پر جھگڑتے رہے کہ یار تو کیا کرتا؟ اس نے کہا چپ رہ، میں نے تجھ سے وعدہ دیا تھا کہ بات نہ کرنا جب تک میں نہ بتاؤں۔ تیسری بار کے بعد سارے راز کھولے، حضرت موسیٰ کو بھی سمجھ آ گئی کہ جو اوپر سے ہم دیکھتے ہیں نا وہ نہیں ہوتا۔ کشتی غریبوں کی توڑی جا رہی ہے مگر وہ توڑی نہیں جا رہی ہے ان کے بچاؤ کا سامان، کہ اگر یہ صحیح رہی ظالم بادشاہ بغار میں چھین لے گا، پھر یہ بیچارے روٹی کہاں سے کمائیں گے؟ پھٹا تو کوئی بات نہیں، پھر ٹھیک کر لیں۔ اگر وہ لڑکے کو قتل کیا تو وہ بظاہر صدمہ ہے کہ اس کے ماں باپ سمجھیں گے ہمیں بڑی تکلیف پہنچے، بچہ ظالم تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، اگر یہی حرکتیں آگے کرتا جاتا والدین کسی طرح پھانسی پر لٹکے ہوتے۔ اب بچہ اللہ نے چھین لیا، اس کی بجائے نیک بچہ دے گا۔ اور جو وہ ظالم بستی والے تھے جنہوں نے روٹی نہیں دی، یہ ان کی دیوار گرتی بنانے لگے، تو فرمایا ان ظالموں کو اللہ نہیں دیکھتا۔ یہ بستی والے سلوک کے لائق نہیں تھے کہ ان کی دیواریں خضر بناتا رہے۔ اور یہاں خزانہ دفن ہے، ایک صالح اور نیک آدمی مر گیا، اس کا خزانہ دفن ہے، بچے ہیں 2 یتیم، دیوار گر جاتی، یہ ظالم چھین لیتے بستی والے، اللہ ان کی فکر کر رہا۔ اور تیسرا قصہ اللہ نے ذوالقرنین کا بیان کیا کہ ذوالقرنین جو تھا وہ دیکھو اتنے مال و دولت کے باوجود متکبر نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے جھکا رہا۔ اور حال یہ تھا کہ جب یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے دیوار بنائی، وہاں بھی اس نے تکبر سے نہیں کیا کہ میں نے یہ سامان کر دیا ہے، میرے یہ حفاظتی بندوبست نہیں، کہا یہ اللہ کی مرضی سے میں نے کر دیا، جب تک اللہ چاہے گا یہ رہے گی، جب اللہ کی مرضی ہوگی اس کو گرا دے۔ تو سارا مشیت عزی کہ اللہ کا حکم چلتا ہے، یہ صورت اس کو بیان کرتی ہے۔ اور یہاں بھی اس رکوع میں یہی بات سمجھائی کہ جو صرف دنیا کی 4 دن کی چاندنی دیکھ کر مغالطہ کھا جاتے ہیں نا کہ یہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ سورہ قسم میں آتا کہ جب قارون نکلا زیب و زینت کے ساتھ، نوکر چاکر ساتھ تھے، گھوڑوں پر سوار تھا، حمیلیں سونے کی، تو جو تھوڑے ایمان والے لوگ تھے بیچارے انہوں نے کہا انہ لذو حظ عظیم، بھائی قارون بڑا نصیبے والا، بڑا خوش قسمت۔
اور دوسروں جو ایمان والے تھے علم والے انہوں نے کہا بیوقوفو تمہیں کیا پتہ یہی اس کی تباہی کا سامان ہو۔ جس دن پھر سنے اپنے سامان سے بھی غرق کیا گیا، وہی جو کہتے تھے نا کہ ہمیں بھی اس طرح کا کوئی توبہ توبہ توبہ، اللہ نے اچھا ہی کیا کہ ہمیں ایسا نہیں دیا۔ تو مومنوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو دھوکہ نہ دیں بھائی، وقتی طور پر جو ہے نا لذت اور نشہ اس کو نہ دیکھا کرو، تمہیں کیا پتہ کہ انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں ہمارے سامنے یہ سرمایہ داروں کا مغالطہ، ان کا غرور اور گھمنڈ، غریبوں کو حقیر اور ادنا سمجھنا، اور یہ خیال ہی نہ کرنا کہ ساری آزمائش اللہ کی طرف سے ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہے، ان کو پتہ نہیں اللہ کے ہاں کس کا وزن زیادہ ہوگا۔ یہ بات جو سامنے لیتے ہیں وہ کسی کو حقیر نہیں جانتے۔ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بات کی، اب بھی دہرا دیتا ہوں، جو یہ مانتے ہیں نا کہ جو کچھ ملا ہے رب کی مہربانی، نہ ہمارا کوئی کمال نہ خوبی، بڑے ہم سے زیادہ پڑھے ہیں، ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں بیچارے کہ ہمیں 1000 2000 پر رکھ لو، کوئی بات نہیں ہے، مجھے اللہ نے اگر دیا تو وہ میں نے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا تھا کہ جو اللہ کے نیک بندے نا وہ کس طریقہ سے سوچتے کہ جا رہے تھے، مرید ساتھ تھے، عقید مندوں کا جھمکٹا تھا، ایک کتا گزر رہا تھا، حضرت شیخ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، سر جھکا لیا، اور کتا جب سے گزر نہیں گیا چلے نہیں۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور اس کتے کو تو بہت لوگ برا جانتے ہیں، پلید سمجھتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، آپ نے کیوں اتنا ادب کیا؟ فرمایا ہاں وہ بغیر بولے زبان حال سے ایک سبق دے رہا، بولا نہیں مگر کہتا جا رہا تھا ماؤ تو از یک گلستان ہے مازما رحمتہ، میں اور تو دونوں ایک باغ کے پودے ہیں، ایک ہی مالی نے لگایا، مجھ سے منہ نہ پھیرنا، نفرت نہ کرنا کہ یہ گھٹیا، ماؤ تو از یک گلستان ہے آزما رحمتہ، گرچہ الطاف اس طرح گل کر مارا خالصہ، یہ مالک کی مرضی ہے کہ اس نے ہمیں کانٹا بنا دیا، تجھے پھول بنا دیا، ورنہ تیرا کو قرضہ دینا، ہم نے کوئی جرم کیا؟ یہ عارف کی نگاہ کہ جس کو دیکھے سمجھے یار یہ غریب آدمی اس نے کوئی جرم کیا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح جھاڑو دینے والا بنا سکتا تھا، میں کار میں جا رہا، اس سے اچھا سلوک کرے، جیسے اللہ کے رسول جب بھی کسی دکھی کو دیکھتے یہی آپ کا سر جھک جاتا اور کہتے شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنی مخلوق میں سے بہت سے بہتر مجھ کو بہتر بنایا، ورنہ اگر وہ چاہتا ہے ان سے بدتر حالت میں پیدا کر سکتا۔ تو اللہ نے سورہ میں اور اس مقام پر جو کہ بیان کیا، اگر میرے اور دل میں اس کا ذرہ برابر بھی سما جائے تو غرور کہاں سے پیدا ہوگا؟ سر جھکتا جائے گا کہ جو بھی علم و فضل ہے یہ ساری عزت اس کا فضل، ورنہ اور لوگ جو ہیں ان کی بجائے مجھے سرخاب کے پر لگے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔